اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَصْحَابُ الْمَذْهَبِ الثَّانِي جی دوسرا مذہب پس ماخذ ان کے افہام کا اور مناشی ان کے ظنون کے چند حدیثیں ہیں جو وارد ہیں خاص کر کے جہریہ میں، اور وارد ہیں ان حدیثوں میں لفظ جہر بخصوص المادہ باوجود نظر کرنے کے امتناع قرات کے کتاب و سنت میں ہیں، اور نظر کرنی قرات الفاتحہ کی فرضیت کی طرف عموماً یا اطلاقاً، اور اس شے کی طرف جو واجب ہے فاتحہ شریف کے وجوب سے امام کے پیچھے، پس عمل کیا انہوں نے امتناع کو اور انتہا کو، اگرچہ واقعہ ہے مطلقاً کتاب میں اور اکثر حدیثوں میں علی خصوص حاضر المورد یعنی جہریہ، اور جائز رکھنا اور اطلاق قرات میں علی خصوص مادہ سریہ، یہ تطبیق ہے ان کی طرف سے اور توفیق ہے نصوص جو مانعہ ناہیہ ہیں اور جو نصوص مجوزہ موجبہ ہیں، سمجھیے انہوں نے تطبیق دیتی ہے کر کے، تقلید کرنے والے اس کے واسطے اس چیز کے کہ تقاضا کرتی ہے اس کا ان کی آراء اور ان کی عقول تطبیق دینے سے اس طریقے کے ساتھ، اور باوجہ اس کے کہ پہنچی ان کو بعض صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے کہ وہ اختیار کرتے تھے اس طریقے کو کہ جہریہ وچ قرات کوئی نہیں تے سریہ وچ ہے، سنا جی اور تحقیق کمزوری بیان کی ہم نے ان حجج کے امثال کی، سنتے پہ ہو وَأَزْحَقْنَا هَٰذِهِ الْمَنَاشِي اساں ان مناشی دی جڑاں پٹ دیتیاں، وَاسْتَأْصَلْنَاهَا مِن رُّؤُوسِهَا وَأُصُولِهَا اساں سر تے جڑاں ساری پٹ کے رکھ دیتیاں، اس میں جو گزر گیا ہے نہ اعتبار کرنا مفہوم مخالفت کا اور ان کے شمار کرنے سے باوجود ما عدم وجود ہی یہاں علاوہ ازیں روایات مطلقہ اجود اور اشد ہے حضرو اسناد کے، اور اقوا اور اسرا ہیں حضرو دلالت اور بیان کے، اور اکثر ہے حضرو عدد کے، لہٰذا بھی یہ جڑا فرق ہے یہ ٹھیک نہیں۔ بہرحال اصحاب مذہب ثالث جی منشا ان کے اثار کا نقل اور عقل ہے، سنیا جی بہرحال نقل وہ تقسیم ہوتی ہے دو قسموں پر نقل، نحو اول وہ کہتے ہیں کہ عموم حدیث کا جو واردہ ہیں کس میں مطلقاً بغیر خصوص مادے انفراد کے اور امام کے، اور جیڑا بھی ہوئے پڑھے جیسا کہ گزر گیا ہے قرات ام الکتاب کی بحث میں اور اس کی فرضیت میں، اور تحقیق ہم نے باطل کر دیا ما تقدمہ میں ہر وہ کہ دلیل پکڑی انہوں نے اس کے ساتھ فاتحہ کی فرضیت پر، اور تحقیق تو پہچان چکا ہے بھی کہ نہیں ہے عموم ان اخبار کے لیے جی، اور اگر تسلیم کیا جائے تو پس عدم قرات یہاں لا یقطع کو عموم میں نہیں قطع کرتا اس کے عموم کے جڑ کو، اگر تسلیم کر بھی لیں تو پھر بھی عموم باقی ہے، کیونکہ مقتدی شمار کیا جاتا ہے قاری حکماً بقرات اور نہیں ہے وہ مخصوص اس عموم سے حتیٰ کہ ٹوٹے اس کے ساتھ عموم، کیونکہ مقتدی کی قرات ہے وجی ہے،
اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو پس اخبار جو منع کرتی ہیں وہ مساوی ہیں کن کے؟ جو واجب کرتی ہیں ان کے مساوی ہیں قوت میں، ذوف میں، صحت میں، اور اقوا ہیں ان سے دلالت انواع، خاص کر کے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے خلاف اس سے کہ عام ان کے نزدیک تو اور خاص، اور اگر تسلیم کر لی جائے قطعیت دلالت میں، بلکہ کس میں؟ ثبوت میں اور طریق میں، سب کچھ قطعی ہے، تو ہم کہتے ہیں جب خاص کیا گیا اس سے کون؟ مدرک، جب رکوع وج ملے تو باقی رہ گیا عام ظنی مخصوص میں نہا، تو جب ظنی ہو تو خبر ویسے اس کے سے مزید نکالے جا سکتے ہیں۔ بس بعد اس کے ممکنہ تخصیص مقتدی کی اس عموم سے سنیں کس کے ساتھ؟ اخبار شاباش، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ اور نقل عقل اگے ہونی وہ ہے کہ خصوص احادیث جو وارد ہیں کس میں؟ خلف الامام میں، جہریہ میں بھی، اور نہیں ہے ان سے ولیسا منہا مما یعد بہ، اور اندنے کی آنکھیں ہے نا، یہ نہیں ہے ان سے کہ شمار کیا جائے اس کو اور التفات کیا جائے کدھر؟ اور ویشتد مسیس الحاجات علاقہ ہی، یہ اسی جنہوں پیچھے جواب دے ہیں، صرف ایک حدیث رہ گئی ہے، مگر یہ کہ حدیث جناب عبادہ بن صامت کی پاس وہ ان سے ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ساڈے اتے فخر کرتے ہیں، اور یتباہون علیہ، بڑیاں باواں کھڑیاں کر دینے، دیو جواب اس دا رواہ صحاب سنن جی۔ اور اچھا جی، رواہ ابو داود و ترمذی و دارقطنی و ابن حبان والبہقی والحاکم وغیرہم وحسنہ ترمذی و دارقطنی و وثق رجالہ و اجادہ الخطابی و قوامہ الحاکم و صححہ البہقی والبخاری فی جزء القراءۃ وغیرہم۔ پس انکار کیا ابو داود نے فابو جی کیے، ہاں استغفر اللہ، پس ابو داود نے روایت کیا اس کو کتنے سندوں کے ساتھ؟ ایک سند من طریق محمد بن اسحاق عن مکحول عن محمود بن ربیع عن عبادہ قال کنا یا ربیع ویسی قال کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، پس قرات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پس ثقیل ہو گئی آپ کی شان کے مطابق آگ پر قرات، پس جب سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا شاید کہ تم قرات کرتے ہو اپنے امام کے پیچھے، ہم نے عرض کی جی ہاں حزن جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ لا تفعلوا، نہ کیا کرو مگر اے اندر ہن سناؤ انفیو دیو جواب اس دا، کیونکہ سونیا فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، یہ ابو داود ایک سند ہے۔ ومن طریق زید بن واقد عن مکحول عن نافع بن محمود بن ربیع عن عبادہ، دوسری تیسری ومن طریق ابن جابر و سعید بن عبدالعزیز و عبداللہ بن علام مکحول، اگے ساری سند ہوئی مرفوعاً۔ جواب اس حدیث سے بے وجوہ، دیکھ رہے ہیں، اول یہ ہے کہ یہ اپنے عموم کے ساتھ معارض ہے کس کے؟ او وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کے من، اور نہیں ممکن یہ کہ معارض بنے کتاب قطعی کے یہ حدیث، لہذا فلا یعتبر بہ۔ ثانی یہ کہ جب اذا عارض حدیث ہو، جب یہ معارض آگی دوسری حدیث کے کیڑی من، تو ترجیح پائے گی حدیث منع کی، اس پر منع کی حدیث کو ترجیح ہوگی۔ قال ابن الحمام رحمہ اللہ، اور مقدم کیا جائے گا کس کو؟ منع کی حدیث کو، کیوں؟ باوجہ پہلے ہونے منع کے کس پر؟ اطلاق پر، تعارض کے وقت اور سند کی قوت کی وجہ سے، کیونکہ حدیث منع کی من کان لہ امام یا صح ہے،
اور تیسرا جواب کہ جب متعارض آ گئی دونوں تو رجوع کریں گے ہم کدھر؟ اور اکثر ان کے اور عام ان کے اس پر ہیں جس کی طرف ہم گئے ہیں۔ پیچھے کنے اثار دسے نے جی کہ کوئی نہیں قرات جی ہے جی۔ اور چوتھی دلیل جواب یہ ہے کہ جب متعارض آ گئی وہ دونوں دلیلیں تو رجوع کریں گے ہم، یا جب متعارض آ گئیں اور متعارض آ گئے اثار بھی تو پھر رجوع کرتے ہیں کدھر؟ اور قیاس جو ہے وہ تو ہماری تائید کرتا ہے، چونکہ امام پڑھ رہے تینوں چپ کرنا چاہیے جی۔ اور پانچواں جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ صحیح ثابت ہے جناب عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان صحیح من حدیث عبادہ ہوا طریق زہری ام محمود بن ربین عبادہ مرفوعاً کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بے۔ باقی یہ جو ذاتی اس قصے کی ہے سند کے ساتھ جڑی پورا واقعہ بیان کیتا ہے وہ نہیں ثابت بے اسانید سیاح جو معتد بہا ہوں۔ ان میں پہلا طریقہ جڑا پورا واقعہ دسا ہے صبح دی نماز والا، بہرحال طریق اول اس میں محمد بن اسحاق بن یسار وہ مدلس ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اس میں مگر صرف علامہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مدلس جب کہ کہے ان فلاں تو لا یحتج بحدیثی عندہ، باوجود ہے کہ تکذیب کیا ان کے امام مالک نے اور ضعیف کہا ہے ان کو امام احمد نے، وفرمایا لا یصح الحدیث عنہ۔ اور ابو زرع رازی نے فرمایا کہ لا یقضى له بشیء انتہا۔ اور نقل کیا گیا میزان سے ان یحیی القطان، وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اسحاق کذاب ہے۔ اور یون الاسر سے روایت کی گئی قال سلیمان تیمی کہ یہ کذاب، وقال فی الطریق صدوق یدلس ورم یا بالتشیع والقدر۔ لیکن باقی رہ گئی یہ بات کہ راجع ابن اسحاق میں جو نام لے رہے ہیں نا جی، راجع اس میں کون ہے؟ وَزُہُوقُ تَکْذِیبِ الْمُکَذِّبِینَ، جیسا کہ وہ مختار امام ذہبی ابن حجر وغیرہ کا، مگر یہ کہ حدیث نہیں اترے گی حدیث اس کی کس سے۔ اور اسی طرح اختیار کی ہے توثیق اس کی ہمارے امام سے ابن الحمام نے، اور نہیں ثابت اس میں جرا اس سے کہ سنا جائے اور اس کی طرف دھیان دیا جائے، کیونکہ تکذیب کی بنا لا شفا جورف نہار، جیسا کہ درخت کا ماسل شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، بھی یہ مطلب انج کہہ دیتے ہیں انج نہیں ہے گا۔ اور یہ قصہ تو تحدیث ہی ان فاطمہ تا جڑی دوجی اور نے جی۔ اچھا باقی یہ جو امام مارم یو کیا بالتشیع، یہ اصلاً بعد صدق لہجاتی ہی و تورعہ ہی، باوجود کہ تشیع جو ہے یہ بدعت نہیں ہے، وہ پڑھے سا جی کہ جس کی وجہ سے حدیث کو رد کیا جائے جی، جیسا کہ نسبت کی گئی ہے تشیع کی کس کی طرف؟ یہ بھی شیعہ سن، چونکہ انہوں نے حضرت مولا علی دی شان چ پوری کتاب لکھ دیتی ہے، اور امام حاکم جڑے نے نا مستدرک وچ اہل بیت دے بارے چ اتنیاں سب تو زیادہ حدیثاں انہاں لکھیاں نے جی، کہندے وچ حاکم وچ، تے اس گل تو کی آکھ دیتا شاید یہ اوویں ہے نا بھی اتنے 4 مسیتاں بنیاں ہونا، جامع مسجد صدیق اکبر، جامع مسجد فاروق اعظم، جامع مسجد عثمان ذو النورین ساریاں سنی نے، تو اگر 2 میل بعد لکھا ہے جامع مسجد علی تو شک پینا شاید یہ جڑے وچ ایک رولا پیا ہے نا، جو رولا اس رولے نے جڑا بڑا خرابی کیتی ہے جی کہ میرا پتر ہے کہ کوئی نہیں، یہ جڑے وچ رولا ہے جی جی مثلا میں خوش تھا بھی نہیں کہ کرن لگا جامع رضویہ سنی ہے تو جی جامع حسینیہ لکھا ہوئے تھے، یہ رولا جڑے وچ پیا ہے نا جی، یہ ڈنڈی کتوں وچ بڑی ہے اس نو ویکھو جی، ہاں جی اللہ اکبر سمجھے تے او کما نسبو مراک ان سے کہ تحریر کیا ہم نے اس کو شرح قید کے حواشی میں جی، بے نہ بزرگان لوکا کے بشیے نے جی۔ اور بہرحال تدلیس پس وہ نہیں ہے جرا کن کے نزدیک، بالکل نہیں ہے، ولو کانا جرحن
اگر جرا ہو بھی تو مدفوع ہے اس کے ساتھ کے نکالا اس کو امام بہقی نے، کیونکہ اس میں لفظ تحدیث موجود ہے، ان کو نہیں حدثنا ہے جی، تو پس اٹھ گیا تان کس کا؟ علاوہ ابن اسحاق قد تابعہ علیہ زید بن واقد وغیرہ مقہول، سنیں جی اور دوسری بہرحال ثانی طریق میں پس اس میں نافع بن محمود ہے، اور وہ جیسا کہ نقل کیا ہے اس کو کس میں؟ تہذیب التہذیب میں۔ بسم اللہ الرحمن کس سے؟ ابن، اور نقل کیا ہے جوہر النقی سے، ابن عبد البر سے، یہ دار قطنی پر حاشیہ الجوہر النقی حنفی دا، جتھے جتھے بابے دار قطنی نے حنفیوں نے چونڈی وڈی ہے نا، انہوں نے چونڈی چھڑائی ہے جی، ہاں بابے نے کچھ نہ آکھو، مہربانی کرو۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابن عبد البر انہو مجہول وقال تحاوی لا یعرف وقال فی التقریب نافع بن محمود بن ربیع یقال اسم جدی ربیعہ انصاری مدنی نزیل بیت المقدس مستور من الثالثہ، بہرحال طریق ثالثہ میں اس میں مقہول انہوں نے نہیں سنا، جناب عبادہ سے نقل کی گئی ہے بات تہذیب التہذیب سے، عن ابی بکر رضی رضی اللہ عنہ کی روایت کی مقہول نے، عن جماعت من الصحابہ عن عبادہ تا و ابی الدرداء و حذیفہ و ابی ہریرہ و جابر، اور نہیں سنی ان سے اور نقل کی گئی جن کسی واسطے نال روایت کر دیں لیکن واسطے نال، اور نقل کی گئی امام ترمذی سے کہ سنائے مقہول نے جناب واصلہ سے، ابو ہند سے، جناب انس سے، وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِي الطَّبْقَةِ خَامِسَةٍ، اور جناب عبادہ رضی اللہ عنہ تو فوت ہو گئے سے 34 ہجری میں قبل وفات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس کیسے ہوں گے یہ کس سے؟ وہ تو پہلے ہونے چاہیے تھے نا جی۔ لو لاقاہ باوجود کہ ان المقدرین، جی استغفر اللہ، باوجود ہے کہ مدرکین لأہل علی رضی اللہ عنہ یہ سارے طبقہ ثالثہ سے ہیں، تو جڑا پہلے فوت ہو گئے طبقہ خامسہ کے میں چلا گیا جی۔ قیلا نقلن نزیلی کہ یہ حدیث ضعیف کہا اس کو امام احمد اور ایک جماعت نے، وقال یحییٰ بن معین جملہ استثنائیہ لہذا الحدیث لیس سند بذالک، قلت تو لیکن باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ حدیث اگر فرض کیا جائے تینوں سندوں کے ضعف کو تو بالاجماع یتقوی حدیث ہو، اور نہیں اترے گی کس سے کم از کم، اور باقی رہ جائے گی بعد اس کے ضعف بھی، پس فیشدہ شواہد منہا ما اخرجہ احمد عن خالد الخزائی عن ابی قلابہ محمد ابن ابی عائشہ رجل صحابی مرفوعاً کہ شاید کہ پڑھتے ہو تم امام کے پیچھے اور امام قرات کرتے، عرض کی ہم کرتے ہیں یہ، فرمایا نہ کرو مگر یہ کہ پڑھے تمہارا ایک ام الکتاب کو، سند اس کی حسن ہے، ومنہا ما اخرجہ ابن حبان من حدیث انس بنحوی، اور زام کیا ہے نے طریقین محفوظین کا، اور مخالفت کی اس کی امام بہقی نے کہ طریق ابو قلابہ انس یہ محفوظ نے، پھر جرا بالجہالت محمود میں اور انقطاع مقہول میں عن عبادہ، یہ حنفیوں کے اصول پر صحیح اگرچہ ہے، ہر ایک ان میں سے جرا منجبر ہو جائے گی تعدد طرق کے ساتھ، پس جواب احسن یہ نہیں ہے یہ جو دیے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے اور ہم لائیں اس کو شرح میں، یہ کہ اخذ بالاحوط هو المعتمد، اور نئی ثابت ان طرق کے ساتھ وجوب فاتحہ، وَأَمَّا الْعَقْلِ کی وہ پیچھے سے نا جو تیسرا مذہب ہے، ایسی نقل ایک حدیث سی اس دن جواب دیتا ہے جناب عبادہ بن صامت دی حدیث دا جی، وَأَمَّا الْعَقْلِ پس تحقیق ذکر کی گئی اس کے لیے دو وجہ، اول سنو وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو صاحب ہدایہ نے کہ قرات رکن ہے کس سے، سنیں بھی صاحب ہدایہ انہوں نے طرفوں نقل کیتا ہے، انہوں نے طرفوں کہ قرات ایک
لہٰذا یہ شریک ہو فیشترک فی، یہ شریک ہوگا اس رکن میں امام بھی اور جیسا کہ شریک ہے امام اور مقتدی باقی ارکان میں، رکوع تو میں کرتے ہیں کہ نہیں، سجدہ کاتا، تو پھر یہ بھی تو شریک ہونے چاہیے نہیں جی، سنیں جی اے شاباش ہے۔ پس یہ قیاس ہے کس کے لیے؟ قرات کو باقی ارکان پر، کس میں؟ اے شاباش ہے۔ جواب اس سے یہ ہے کہ یہ قیاس ہے نص کے مقابلہ میں، لہذا فلا، اور یہ کہ قرات اگرچہ رکن ہے شریک ہیں لیکن اشتراک اس میں یہاں دو وجہ، دو جہتوں سے ہے۔ ایک جہت ہے ایجاد قرات، کیا یہ امام کے حق میں ہے، ایک جہت ہے استماع قرات اور انصات عند القرات، یہ کس کے حق میں ہے؟ لقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا قُرِئَ، یا وَإِذَا قَرَأَ، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اور یہ کہ یہ قیاس منقوض ہے کس کے ساتھ؟ تو انہیں تے رکن پائے کوئی نہیں، حالانکہ رکوع والا رکن نہ پائے رکعت ہوں ہے، تو پھر ایت ہوئی پئی ہے جی، تو جی رکن ہوں تو پھر رکعت نہیں سن ہونی چاہیے تھی جی، کیونکہ نہیں ہے اس کے لیے قرات بے نفس ہی، حتیٰ کہ ہو جائیں وہ دونوں، کس میں؟ قرات میں۔ اور ثانی ایت آگے کی پہلا جواب، وہ جواب او جنا وجہان الاولو تے ول جواب ان ہو، تے ہن دوسری دلیل کہ جو نا جہتین ہیں، ایک جہت آ گئی نا تے دوسری جہت بھی آ گئی نا، ثانی ہے جڑی دلیل انہاں دی عقلی، ثانی وہ کہ ذکر کیا اس کو بعض ارباب تصنیف نے، وہ یہ ہے کہ مقتدی سری نماز میں جب کہ نہ قرات کرے اور نہ سنے تو پھر وہ تو معطل غیر مشغول ہو گیا، وہ تو وچ ویلا کھلوتا ہے، نہ سن رہے نہ پڑھ رہے سی، لا بالقرات۔ اور صلاۃ یہ موضع العبادت ہے، نہ کہ موضع لوڈو کھیلنے واسطے آئے تھے جی، یہ جی کچھ بھی نہیں کرتا پیا جی، سنیں جی۔ جواب اس سے یہ ہے کہ جب بنایا گیا مقتدی کو قاری بے قرات تو لہذا یہ مقتدی معطل نہیں، چھٹیاں کوئی نہیں ہے گیا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَحْظُورُ، اگرچہ یہ محظور لازم آتا ہے تم پر بھی۔ اچھا یہ سوال تواڈے تے بھی ہے جی کہ یہ قرات والا رکن اتنے بھی تو سورت بھی تو پڑھنی ہے، تو پھر سورت تو تسی بھی نہیں پڑھاندے ہو، تو پھر اتنے شراکت کدے گئی جی؟ بعد قرات مقتدی کے فاتحہ کی خلف الامام سریہ میں، اور بعد قرات تشہد والصلاۃ والدعاء کے کس میں؟ تشہد میں، جس لوگ پڑھ لے تو امام میرے طرح ٹھلا جائے تو جڑا ہے نا اگوں جڑا نا اپنا مقتدی جڑا انہیں 120 دی سپیڈ لائی سی، تو جڑا امام سی انہیں 20 دی سپیڈ لائی سی، تو یہ فارغ ہو کے تو معطل تو بیٹھا ہے پھر پیچھے جی، ان کی جواب ہے جی سنیں جی۔ وقت یجاب من قبل شافعیت، ان کی طرف سے جواب دیا گیا آیت سے اور اخبار سے کہ وہ حمل کرتے ہیں سب کو، تے باب حمل حدیث و بادہ و امثال جڑی پیچھے پڑھی وہ اندر نے کس پر محمول ہیں؟ یا امام کے سکتات پر، اور جواب ایسے ہے کہ یہ مقید کرنا ہے، اور یہ کہ مقید کرنا قطعی کو کس کے ساتھ؟ یہ تو، اور یہ کہ حدیث کا مورد من کان لہ امام، یہ تو واقعی زور کا ہے یا اور نہیں فائدہ دیتا یہ حمل کرنا، اور یہ کہ ممکن ہے عمل بہا کس طرح؟ بحمل قبل قرات الفاتحہ للامام والمنفرد، امام تے بھی واجب ہے تو منفرد تے بھی واجب ہے جی۔ اور اشارہ کیا اسی کی طرف حضرت جابر کی اثر نو پچھڑا گزر گیا کہ الا یکون وراء الامام، اور عمل کیا اسی کے ساتھ امام محمد نے، اور رد کی انہوں نے حدیث جناب عبادہ کی قرات خلف الامام کی پیچھے پڑھے، اور رد کی یہ کہ سکتات امام پر وہ کیوں کرے گا جی؟ بس کیسے یتوقف ہو، کیسے توقف کرے گا نا، یا توقف ہی نا، ہاں کیسے ٹھیک ہے نا، کیسے موقوف ہوگی قرات کس کی؟ جو واجب ہے کس پر؟
پس اگر سکتہ نہ کرے امام تو کیسے پڑھے گا؟ اور یہ کہ سکتات تو ثابتہ ہی نہیں، پیچھے گزر کی ساری گل، اور یہ کہ سکتات اگر ثابت ہوں تو البتہ ثابت ہوگا سکتہ خفیفہ صرف یا تنفس کے لیے بعد فاتحہ کے یا قرات کے، کما فی حجت اللیل بالغا، اور کبھی دلیل پکڑی گی شوافے کی طرف سے نمی حدیث بے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع کہ سونیا فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، ہے یا خداج، ہے یا خداج غیر تمام۔ اصول شاشی تو حدیث پڑھن لگے ہو تے میں کہتا ہوں کالا قل، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، اور راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا ابا ہریرہ، بے شک کبھی کبھار ہوتا ہوں میں امام کے پیچھے، تو جناب ابو ہریرہ نے چٹکی کاٹی مجھے، فغمز ذراعیہ کر کے فرمایا فارسی پڑھ توں فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ، سنیں۔ پھر روایت کی گئی دوسری دلیل حدیث تقسیم، وہ جو حدیث پاک اللہ تعالیٰ نے فاتحہ شریف کو تقسیم کیا ہے جی، فرمایا یہ میرے لیے اور یہ میرے بندے کے لیے ہے جی، تو حدیث روایت کی گئی حدیث تقسیم، اور یہ دلالت کرتی اس بات پر کہ فاتحہ کیا ہے، کیونکہ وہاں حدیث ہے کہ ہم نے نماز کو تقسیم کیا اپنے درمیان اور تو وہاں فاتحہ کو نماز کہا گیا ہے، تو مطلب ہے کہ فاتحہ ہی پوری نماز ہے جی این صلاۃ ہے، تو پس اس قضیہ پر واجب ہے یہ کہ ہو فاتحہ۔ نکالا ہے اس کو امام محمد نے اپنے موطا وغیرہ میں فی غیر وغیر فی غیر ہورا کتابیں بھی ہے، اور یہ حدیث کے سونے فرمایا مالی انازع القرآن وفی ہے، بعض روایات میں کہ اگر ہے ضروری تو پس کیا ہے، ان کان لا بد فالفاتحہ، تو ہے کہ کوئی نہیں، تو پس جواب وہ ہے تحقیق جو گزر گیا کئی وجوہ سے، ایک اور دوسرا یہ ہے تھوڑے لفظ پاری نے لیکن سنبھلو تو پھر سمجھ آ جاندے نے، یہ کہ سمجھنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ مطلب ہے یہ فہم راوی ہے یہ، اور نہیں ہے حجت ہمارے نزدیک جس لئے خلاف ہوئے گا تھے، اور مرفوع من الحدیث وہ تو نہیں دلالت کرتی کس پر، وہ تو یہ ہے کہ ناقص ہے، اور حدیث تقسیم کی یہ محمول ہے کس پر، مبالغے پر، کہ اس کو جو صلاۃ کا ہے وہ بطور مبالغہ کا ہے، یہ نہیں کہ این نماز، جگر این نظام نماز فلا دوال کہہ کے سلام پھیر دو پھر، سمجھے ہی؟ اچھا، اور نہیں حد اس کے لیے جو متحدد حد بنائی گئی ہو، پس ممکن ہے وجوب کے مرتبہ میں بھی، اور اگر تسلیم کر لی جائے فرضیت تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مقتدی قاری ہے حکمن بے قرات کمیں، لہذا فلا مضاحکتا ھذا تمام الکلام فی القرات، اسائندے وچ کلام لمی کیتی ہے تتمیمن لل آندے نے وَسَنَعُودُ إِلَيْهِ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ إِن وَفَّقَنِي لَهَا الْمُوَفِّقُ الْعَزِيزُ الْعَلَّامُ۔ اجانے چاس نہیں آئی، مستقل رسالہ لکھنا ہے، بے صحیح گل وضاحت کرنی، اور دلیلاں دینی ہیں جی۔ چلو جی، او حدیث پڑھی نا ساری، او سونے فرمایا سی او لفظی او تو خالج نل، کہ یا یہ ہے کہ تم مجھ سے قرآن کی مخالجت کر رہے ہو، او تو خالتو نہیں، سنیں اے شابہ سے اخرج ابو داود من طریق شعبان قتادہ زراران عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، کہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی زور کی، بس آیا اگر رجل، پس پڑھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی جی، تو پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے قرات کی، سب نے عرض کی کہ رجل جی انہوں نے جی، تو سونے فرمایا تحقیق پہچان گیا میں کہ تمہارے بعض خال جنیا مجھ پر قرات کو خلط ملط کر رہے ہیں جی۔ قال ابو داود قال ابو الولید فی حدیث ہی قال شعبہ، میں نے کہا جناب قتادہ کو
کیا نہیں ہے قول جناب سعید کا انصت للقرآن جی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب کہ جہر کرے اس کو ان کی وضاحت کر رہے ہیں. اور ابن کثیر نے کہا اپنی حدیث میں نے کہا جناب قتادہ کو گویا کہ سرکار نے اس کو ناپسند کیا. فرمایا اگر سرکار ناپسند کرتے تو منع بھی تو کرتے. یہ انہوں کی تقریراں نے. اقولو میں کہتا ہوں جناب قتادہ راوی کا جو قول ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ صحابی کا قول، صحابی راوی کا قول حجت نہیں ہوتا چہ جائے کہ اس کے غیر کا. جی راوی کا قول جو حدیث کا راوی ہے وہ خود اگر کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، سنیں جی وہاں اس کو سوچا جا سکتا ہے. کیا صحابی روایت کر رہے ہیں تو وہ اگوں دس رہے ہیں مطلب یہ جڑا قول ہے نا رائے وے یہ حجت نہیں بھی خام خواہ پچھلے منو ہی منو سوچ ہی نہیں سکتے ہو. کتنے صحابی دے نال بھی سوچ سکتے ہو تو تھلے آ کے کی رونا رو رہا تہاڈی جان نو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں جس ٹائم سارے پڑھنا تھی یہ پڑھانا ہے، اتنے ہی جواب دینے نے سارے جی جس نے لوڑ پینی ہے تو جی. اچھا جی سنیں تو فلاں نسلمو پس نہیں تسلیم کرتے ہم کہ انصت للقرآن مخصوص ہے بے وقت کیونکہ نہیں مقید لا تقیید فی بھی تو مطلق ہے جی. انہوں جاہر مقید کرنے تو قول ہے نا. اور اسی طرح نہیں تسلیم کرتے ہم یہ کہ سرکار نے اس کو پسند نہیں کیا. بے قول لو کارے ہو اگر سرکار نہ پسند کرتے تو منع کرتے نا. صرف یہی پوچھا ہے سرکار نے. تو سیانے جڑے سونے فرمایا جو خال ہے جنہیں منع ہی سمجھ نہیں آیا. جی 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 وہ کیڑا قرات کر رہے سی مینوں پریشان کر رہے سی اجے تو منع ہی سمجھ نہیں آیا. جی لیسا بدلیل اس لیے کہ قائل ہم پوچھتے ہیں قائل سے کہ کیا ارادہ ہے نہی سے. اگر تو ارادہ ہے صریح نہی تو ہم نہیں تسلیم کرتے کیونکہ یہ صریح نہج کہ انہو کہ یہ لازم ہے کس کو بے پہلے صریح نہج کریے تو تاہیں کراہت ہوں تو کتھے بھی جی. اور اگر ارادہ کرے عام میں سے تو یہ تو ثابت ہے یہاں کیوں سونے فرمایا خال آ جا تو یہ نہج ہے کس کے ساتھ کنایا کے ساتھ. ابو حنیفہ عن نبی یعفور حدثه عن سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نطبق ثم امرنا بالركب. بسم اللہ الرحمن وہ نال باپ بھی بدے نے نا تے پچھلا تو ہے کوئی نہیں نا میرے یارو. جی اچھا جی روایت کی گئی جناب سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم تطبیق کرتے تھے. پہلے رکوع وچ ہاتھ اسی ایویں کرتے ساں اتحیات وچ بھی ایویں وچکار ہاتھ. پھر ہمیں حکم دیا گیا گھٹنوں کا کہ ہاتھ کتنے رکھو منع کرو. روایت کی گئی ہے جناب سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم تطبیق کرتے تھے پھر حکم دیے گئے ہم رکب کے ساتھ. عن ابی یعفور وقدان عبدی ہے کوفی مشہور بے کنیت ہی ادھر لکھا جی بین استور بھی واقع بعض آنکھیں جی. اور حدیث اخرج الائمہ باسانید عن ابی یعفور مصعب بن سعد عن سعد مرفوع بروایت شعبان و فروا بخاری عن ابی الولید عن شعبان ابی یعفور قال سمیت مصعب بن سعد قال صلیت الی جنب ابی. کون کہتے ہیں مصعب بن سعد کہتے ہیں. تو میں نے تطبیق کی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کے درمیان کنگلی پائی پھر رکھا میں نے دونوں کو اپنے فاخذین کے درمیان. تو منع کیا میرے والد نے فرمایا پتر ہم کرتے تھے اس کو پھر ہم منع کر دیے اس گئے اور حکم دے گئے ہم یہ کہ رکھے ہم اپنے ہاتھوں کو. سمجھ آ گئی ہوں. واخرج ترمذی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت بنا دی گئی ہے تمہارے لیے پس پکڑو کس کو.
قال امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن سعد و انس و ابی حمید و ابی اسید و سال بن سعد و محمد بن مسلمہ و ابی مسعود رضی اللہ عنہ. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث جناب عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن سے یار عمل اسی پر ہے. عند اہل العلم گوڈیاں تے ہاتھ رکھنے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین و من بعدہم, اور نہیں اختلاف ان کے درمیان اس میں مگر وہ جو روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے اور آپ کے بعض شاگردوں سے کہ وہ تطبیق کرتے تھے, حالانکہ تطبیق منسوخ ہے. عبارت جاری ترمذی شریف دی. قال جناب سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ہم کرتے تھے یہ, بس ہم منع کر دیے گئے اس سے اور حکم دیے گئے یہ کہ رکھیں ہم اپنے ہاتھوں کو کتھے. حدثنا قتیبہ تو قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی یعفور عن مصعب بن سعد عن ابی سعد بہذا انتہا. واخرج ابو داود بعد اخراج هذا الحدیث بروایت حفص عن شعبہ عن ابی یعفور عن مصعب عن ابی حدیث ابن مسعود بروایت الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ والاسود عن عبداللہ قال کہ جب رکوع کرے تمہارا کوئی ایک, بس چاہیے کہ بچھائے اپنی ذراع کو اپنے فخذین پر, اور چاہیے کہ تطبیق کرے اپنے کفین کے درمیان. یہ جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. سنتے پہ ہو, آپ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی انگلیوں کے اختلاف کی طرف. اختلاف مطلب ہے اے دیکھو اے بھی انگلاں میں بھی انگلاں میں دیکھ رہا ہوں, یہ ہے سی پہلے بعد منسوخ ہو گیا. اچھا جی, انتہا. علامہ نووی فرماتے شرح مسلم میں ہمارا مذہب اور مذہب سارے علماء کا یہ ہے کہ سنت ہے رکھنا ہاتھوں کو کتھے, اور مکروہ ہے تطبیق, مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور آپ کے صاحبین علقمہ والاسود وہ کہتے ہیں کہ سنت کیا ہے, اس لیے کہ نہیں پہنچی ان کو ناسخ, اور وہ ناسخ کون ہے جناب حدیث سعد. انتہا. ایک گئی گل مک جی. تے مولوی ری فرماندے نے پتر اتھوں ایک سوال ہو گیا, عبداللہ بن مسعود کو یہ گل نہیں پہنچی تے جڑا ہے نا بھئی اے رفع یدین منسوخ ہویا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رفع یدین منسوخ کو نہیں ہویا, یا امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بھی یہ بھی گل انہوں کو نہ پہنچی ہوئی کہ پڑھنی ہے جی. سنیں ہی اور بے خود رو یہاں سے جان لے تو اس بات کو کہ تطبیق کیا ہے منسوخ ہے, اور روایت اس کے نسخ کی کیڑی اے جڑی جناب سعد کو بالکل واضح بھی ہن پڑھی جی. ون نہی عنہ, اور نہی اس سے مروی ہے مرفوعا بال, بس اس پر نہ وارد ہوگا وہ جو وارد کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر رفع یدین میں, کہ کیسے دلیل پکڑتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود کے دامن کے ساتھ رفع یدین کے ترک میں, اور چھوڑتے ہیں باقی سارے صحابہ کو, اور حالانکہ نہیں تمسک کرتے عبداللہ بن مسعود کے دامن کے ساتھ تطبیق میں, پھر کیوں نہیں لیتے, یہ کیوں نہیں مانتے جی؟ کیونکہ تو اس کا جواب کیونکہ نسخ نہیں ثابت کس میں, نہ کہ نہ حدیث مرفوع میں نہ صحیح میں صراحتاً, بلکہ تصور کیا گیا ہے, بلکہ نہیں متصور اس کے نسخ کا جو ہم نے پیچھے بیان کر دی ساری بات ہو پیچھے. اور جب ثابت ہو گئے ہیں دونوں امر ثابت نے, جب ثابت ہیں کیڑے قطن لا مرد لہو, تو پس احتیاط کس میں ہے, جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے, برخلاف اس کے جو کیڑا اے تطبیق والا, کیونکہ تحقیق ثابت ہے نسخ اور صحیح ہے نہ یہ سری لا مرد لہو. تے دوجی گل اے کہ اساں جناب عبداللہ بن مسعود انہاں دے شاگرداں دا کلمہ نہیں پڑھیا, اساں تے کلمہ اللہ دے رسول دا پڑھیا ہے, اور اسی جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پر اور سونے محبوب کی
لکل امر فی بابہ، اور نہیں تمسک کرتے ہم اس میں فی الترک، مگر اس لیے کہ وہ نہ اس لیے کہ وہ سنت مسعودیہ ہے۔ دیکھو نا گل واضح کیتی ہے جی، سمجھو نا اس گل نو جی، کہ بھی یہ کسی تے کھاتے چ پاؤن والی گل کوئی نہیں، یہ تھوڑی جان نو رونا کہ کتنے جڑیے، یہ تمہیں سمجھانا جی جی بھی آ جاؤ، آنی پہ جی۔ فَفَهَمْ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرَّكْبِ، یعنی منع کر دیے گیا ہم تطبیق سے، اور حکم دیا گیا ہمیں کس کا؟ بول چار رکوع میں، اور ہو گئی تطبیق منسوخ جی۔ ٹائم ہو گیا۔